عمر چیمہ صاحب موجود ہیں، آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹریز۔ یہاں پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ کونسل جنرل ٹرکی، کونسل جنرل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کونسل جنرل چائنا، کونسل جنرل ایران۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہے، جو ہیلپ ہے، وہ آج کی نہیں ہے پاکستان کی، خاص طور پہ چائنا، ٹرکی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی، یہ دہائیوں پر محیط ہے اور ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہماری قوم بھولنے والی نہیں ہے، ہماری قوم یاد رکھنے والی قوم ہے، اور اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں بھولتی، وقت آنے پر بدلہ بھی لیتی ہے۔ یہاں پہ معزز خواتین و حضرات، آج 75واں آزادی کا دن ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ پاکستان یوں ہی نہیں حاصل ہوا، اس میں تمام لوگوں نے قربانیاں دیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر قائد اعظم کی سوچ اور ضد نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا، اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہماری شناخت بھی نہ ہوتی۔ آج ہماری شناخت ہے تو ہمارے ملک پاکستان کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے وزراء ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، تو یہ ملک پاکستان کا دیا ہوا نام ہے ہمارے پاس، جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک جنت بنا کے دیا ہے ہمیں، اور وہ تمام، یہ واحد دنیا کا ملک ایسا ہے جس میں ریگستان بھی ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، اور جس میں ہر قسم کی فصل بھی ہوتی ہے، باغات بھی ہیں۔ اور کمی یہ ہے کہ اگر ہم تہیہ کر لیں، ساری قوم تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے وطن کو سنوارنا ہے، جو بھی جہاں کوئی کام کر رہا ہے، چاہے گورنمنٹ میں ہے، گورنمنٹ کے باہر ہے، چاہے اپوزیشن میں ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ملک نے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ اور جو کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بھی شعبے کا انسان ہے، تو اس کو اپنے تئیں اس ملک کے بارے میں سوچنا اس لیے ضروری ہے، کسی ملک کی وجہ سے ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ ان جو شہداء ہیں، جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کے، تو ہندوستان نے وہ کام کیا ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ہم کشمیریوں کو نہیں بھولے، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، ایک دن آئے گا کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اور اس میں سمجھتا ہوں ہمیں صبر سے، اور اپنے جوانوں کو، یہاں میں پاک فوج کے افسروں، جوانوں کو، اور خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس کے اور ہماری سیکورٹی کے جو ہیں، انہوں نے جہاد کر کے اپنے خون کا نذرانہ قوم کی نظر کیا ہے۔ یہ یوم آزادی اس لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی قربانیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اقلیتوں کی بھی اتنی ہی قربانیاں ہیں، منارٹی کے، جس میں عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، جس میں ہندو ہیں، تمام لوگ اس ملک کے رہنے والے کا احترام ہمارا فرض ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو بچیاں، ابھی جو بلائنڈ
جہاں انہوں نے ملی نغمہ پیش کیا ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت 2 کالج بھی بلائے تھے بلائنڈ کے، اور انشاءاللہ اب اس میں ہم اضافہ کریں گے، آپ کو میں بھولا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ دوسری تعلیم ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی فری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں اور ہم اضافہ کریں گے۔ پہلے میٹرک تک فری کتابیں اور فری ہے، اس کو ہم گریجویشن اور یونیورسٹی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا آزادی کے موقع پر، پاکستانی قوم کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے، اور پاکستان نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہو، اولمپکس میں میڈل جیتے ہم نے، عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا ہے، اور دوسرے ہمارے جو آج کل میں نے جو انعامات دیے اس میں پہلوان بھی ہمارے اور سارے کھلاڑیوں کو میں نے انکریجمنٹ کے لیے میں نے لاکھوں کا اعلان کیا، اتنے پیسے کسی نے نہیں دیے، تو اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں اور نام روشن کریں، اور میں نے کہا ہے ان کو تمام سپورٹس کی فیسلٹیز کو ہم ڈبل کریں اور ان کو پورے ملک کے اندر پھیلائیں، اور اتنا نام پاکستان کا روشن ہو سکتا ہے کہ ان کھلاڑیوں کی اگر ہم بھرپور مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بھرپور مدد ہوگی، کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں نے تمام دوائیاں ایمرجنسی میں فری کر دی ہیں، اب کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ایمرجنسی میں۔ 1122 کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہر تحصیل ہر قصبہ تک لے گئے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، مہینے کے آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا حساب کتاب رکھوں گا۔ آپ خوش ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہوگی اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اتنی ترقی نہیں کر سکی اتنے کم وقت میں اور تھوڑے وقت میں، اور ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جو ٹارگٹس ہیں میں نے فکس کیے وہ بہت بڑے ٹارگٹس ہیں، اور اگر آپ کی سوچ اور نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر مشکل سے مشکل بھی مرحلے، مشکلات اور ہرڈلز جو ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور ریموو ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں میں خاص طور پہ کمشنر صاحب ماشاءاللہ میں ان کو دیکھتا رہوں، یہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، اور یہ ہر کام مشکل سے مشکل بھی کرنا جانتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بے فکر رہیں، ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان سے ہم نے بڑے کام لینے ہیں، اور طریقہ ہم نکالیں گے کام لینے کا، اور ان کی عزت افزائی کا میں بالکل آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہمیشہ سے جب بھی میری حکومت آئی ہے، جب بھی میں حکومت میں آیا ہوں، میں نے تمام آفیسرز کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو آپ کو عزت واپس ملتی ہے اور زیادہ واپس ملتی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عزت احترام آپ کی رسپیکٹ سب سے پہلے ہے، پھر کام ہے، کام تو پھر آپ نے کرنا ہی ہے، حکومت کے سب لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ہیوملیشن نہیں ہوگی، ہم راستہ نکالیں گے اللہ کی مدد سے، راستہ نکل آتا ہے، راستہ نکالنا جانتے ہیں ہم انشاءاللہ، پہلے بھی مشکل راستوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری نیت کی وجہ سے، اور ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا کے انشاءاللہ چھوڑیں گے، اور آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی اور میری سلامتی اور میری ٹیم جو ہے وزراء کی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سارے نیک نیت لوگ ہیں اور جن کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا، ان کے سیکرٹریز کو بھی یہی کہا تھا، عزت احترام سب سے پہلے ہے، کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں میں خاص طور پہ
3 लाख रुपए जो हमारे चिल्ड्रन हैं ब्लाइंड उनको देने का ऐलान कर रहा हूँ, और 3 लाख दूसरे यहाँ इस साइड पे बच्चे बैठे हैं इनके लिए 3 लाख का, और बॉय स्काउट वो जहाँ मैंने उधर गया था उनको 2 लाख का ऐलान कर रहा हूँ, और पुलिस बैंड को 1 लाख का, और जो सलमा सदफर आपने जो अभी कंडक्ट किया है आपके लिए 50,000 का कैश इनाम है, और यहाँ जिन्होंने कंडक्ट किया है, गाना गाया है, लीड किया है, उनके लिए भी 50,000 का इनाम है। आइए अब मिलकर अहद करें कि हम वतन अजीम को अजीम तर बनाएंगे और हर फर्द दयानतदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करेगा और रियासत फ़र्द के हकूक़ की हिफाजत करेगी। इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारी जमहूरियत भी है और पहले से मजबूत होगी, हमारी तरक्की भी है, हमारी कामयाबी भी है, हमारी मईशत मुस्तकम होगी, और दफा जो है फ़ौज पाकिस्तान के होते हुए जिसको सिपा सलार जनरल बाजवा साहब लीड कर रहे हैं, उनकी टीम नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हमारी स्पेशल